أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ماہ محرم کے فضائل و احکام۔ معزز سامعات، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے شروع میں جو آیت تلاوت فرمائی وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، اور بتا دیا گیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں ایک حدیث سماعت فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال 12 مہینے کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو ایک کے بعد ایک ہیں، اور ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے، اور 4تھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ 3 پے در پے اور 4تھا اکیلا، اس میں کیا حکمت ہے؟ حافظ ابن کثیر نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ ذوالقعدہ میں جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے، وہ لوگ قتال بند کر دیا کرتے تھے اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ بھی حرمت والا قرار دے دیا گیا تاکہ وہ امن و امان سے اپنے وطن کو لوٹ سکیں۔ پھر سال کے درمیان ایک مہینہ حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ عمرہ اور زیارت بیت اللہ کے لیے امن سے آ جا سکیں۔ عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان میں خصوصی طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو میری بہنوں سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے بھی ان کے احترام اور تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینے میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فلا تظلموا فیہن انفسکم کے بارے میں کہتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑھا کر دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا اور پوری سرزمین میں سے مساجد کو چن لیا، اسی طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان کو حرمت والے 4 مہینوں کو ماہ رمضان کو چن لیا اور حرمت والے 4 مہینوں کو چن لیا، یعنی دنوں میں سے یوم جمعہ کو اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں عظمت دے دیں، لہٰذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جیسے اللہ تعالیٰ عظیم سمجھتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سال بھر میں عموماً ان 4 مہینوں میں خصوصاً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے اور گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ مطففین میں ارشاد فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو یہی وہ رین یعنی زنگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور یاد رکھیں، گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی سے گزرتی ہے اور انسان کو حقیقی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا اے میرے رب، تو نے مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی لیکن تم نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ یعنی دین الہی سے اعراض کرنے، آیات قرآنیہ کی تلاوت نہ کرنے اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے چہار جانب سے تنگی گھیر لیتی ہے اور روزی کی کشادگی کے باوجود اس کا اطمینان و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے اور برزخ کی طویل زندگی تلخیوں اور بدبختیوں سے گزرتی ہے، اور جب قیامت کے روز اسے اٹھایا جائے گا تو بصارت اور بصیرت دونوں سے اندھا ہوگا، اور گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کی ایک معمولی سی بھول کی وجہ سے انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔
یعنی سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، تاہم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزشوں میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس نعمت اور راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ اسی طرح برائیوں کے برے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلی کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا۔ پیاری بہنوں، اس آیت میں ذرا غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کو وہ قوت و سطوت عطا کی تھی جو تمہیں عطا نہیں کی، اور ہم نے انہیں بھرپور نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے وہ ساری نعمتیں ان سے چھین لی اور انہیں تباہ کر دیا۔ اور اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو کیا تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندیاں بن جائیں، فرمانبردار بندے بن جائیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ عزیز سامعین، آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خصوصاً حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ماہ محرم کے حوالے سے میں 2 باتوں کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کروں گی۔ نمبر 1، ماہ محرم اور نوحہ۔ آپ کو معلوم ہے ماہ محرم میں کئی لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں اور سینہ کوبی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے جسے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ ان اعمال کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے، یعنی قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور نوحہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی ایک قمیص ہوگی اور خارش کی بیماری کے لباس نے اس کا جسم کو ڈھانک رکھا ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ وغیرہ کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ وغیرہ کرنے والے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تمانچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعوے کے ساتھ پکارا یعنی آولہ دھوم کیا اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ اور حضرت ابو قتادہ بن موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کا سر آپ کی ایک اہلیہ کی گود میں تھا، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا لیکن آپ اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا، درد میں کمی ہوئی تو انہوں نے کہا، میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے رونے والی، مصیبت کے وقت سر منڈوانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ ان احادیث نبویہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماتم اور سینہ کوبی کرنا حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔
تمام مسلمانوں کو اس سے باز آنا چاہیے اور فوری طور پر ان سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ معزز سامعات، ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم وغیرہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے، اور کون ہے جس کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ یقیناً ہر مسلمان کو اس پر حزن و ملال ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہر صدمے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ نوحہ و ماتم اور سینہ کوبی جیسے جاہلیت والے اعمال و افعال کیے جائیں۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور آپ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر و ثواب دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت تھی۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی ان سے محبت کر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تھے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کاندھے پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے پیار کرتے اور کبھی ان سے یعنی دونوں نواسوں سے ایک کے بعد دیگرے پیار کرتے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن بغضہما فقد یغضنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے کس قدر شدید محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کے لیے ممبر سے نیچے اترتے، انہیں اٹھاتے اور پھر ممبر پر جا کر اپنا خطبہ مکمل فرماتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اسی دوران حضرت حسن اور حضرت حسین نمودار ہوتے، انہوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور وہ ان میں بار بار پھسل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھائے ہوئے ممبر پر بڑھے۔ اس کے بعد
آپ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ جا سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی آدمی ایک مکھی کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہما ویحننا من الدنیا، یہ حسن اور حسین انہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ جبکہ سنن ترمذی میں اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا اگر مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اس آدمی کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے گوشے کو قتل کر دیا۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمایا کرتے تھے بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے یہ خوشخبری دے کر بھیجا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور حسن اور حسین انہما نوجوان جنت کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ عزیز سامعات، ان تمام احادیث میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اور انہی احادیث کے پیش نظر ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم اس پر نوحہ ماتم اور سینہ کوبی کرنے کو ناجائز بلکہ حرام تصور کرتے ہیں، کیونکہ خود ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افعال کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے یہ بات احادیث کی روح سے ثابت کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے پر سوائے صبر و تحمل کے اور کوئی چارہ کار نہیں۔ یہ بات بھی یاد رہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں حضرت جبرائیل نے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس ہے، اچانک وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، میں نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا بے شک آپ کی امت انہیں عنقریب قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور یہ وہ سرزمین تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام حضرت حسین کی شہادت کو اللہ تعالیٰ کی قضائے قدرت سمجھتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بغضا و قدر الہی شہید ہوئے، اور آپ اس وقت شہید ہوئے جب آپ 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک کو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی طرح ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ظالموں نے انتہائی
المناک دردناک انداز میں شہید کیا، اور ماہ ذوالحجہ میں ایام تشریق کے دوران شہید ہوئے، اور ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت شہید ہوئے جب آپ فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور یہ سب یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، اور ان کی شہادت کے واقعات زیادہ المناک اور افسوسناک ہیں، لیکن ایسے تمام واقعات پر ہم سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو میری بہنوں، ماہ محرم بس جان لے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس میں نوحہ کرنا، سرکوبی کرنا، اپنے کپڑے پھاڑنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و اسلام پر موت دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔